ایک جولاہے کا گزر ایک طبیب کے پاس ہوا۔ اس نے دیکھا وہ کسی مریض کو دوائی کے طور پر عرق گلاب اور املی کٹارے تجویز کر رہا ہے۔ اس نے کہا، کون ہے جو اس کام کو عمدگی سے کر سکے گا؟ یہ جولاہا اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس نے کہا، میرے لیے ایک بڑا امامہ بناؤ۔ بیوی نے پوچھا، تو اس امامے کا کیا کرے گا؟ اس نے کہا، میں اب حکیم بنوں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، تو ایسا مت کر، لوگ تمہیں ماریں گے۔ جب تم لوگوں کی جان لو گے تو لوگ تمہیں ماریں گے۔ اس نے کہا، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ آخرکار بڑا پگڑا باندھ کر یہ کام شروع ہو گیا۔ پہلے دن جا کر بیٹھا اور لوگوں کے لیے دعائیں تجویز کرنے لگا، اور اسی طرح اس نے کافی روپے کما لیے۔ کئی دن ایسے ہی کرتا رہا، پھر آ کر بیوی سے کہا، میں روزانہ ایک جیسی ہی گولیاں بناتا ہوں اور ہر بیماری کے لیے وہی دیتا ہوں، اور دیکھ میں کتنا کما چکا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، یہ کام چھوڑ دیں۔ اس جولاہے نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک باندیا کا گزر حکیم صاحب کی طرف سے ہوا۔ اس نے دیکھ کر اپنی ملکہ سے کہا، جو کہ سخت بیمار تھی، میرا جی چاہتا ہے کہ نیا طبیب تمہارا علاج کرے۔ اس ملکہ نے کہا، اس طبیب کو بلائیں۔ چنانچہ یہ حکیم تشریف لے آئے، اور حال یہ تھا کہ اس بیمار کا مرض تو ختم ہو چکا تھا، صرف کمزوری باقی تھی، مگر دوسرے حکیم یہ سمجھ نہیں پائے تھے۔ اس جولاہے نے تجویز کیا، ایک مرغی بھون کر لاؤ۔ وہ لائی گئی اور مریض نے خوب کھائی، اور 3-4 دن تک ایسا ہی کیا تو ضعف جاتا رہا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر تو اس حکیم کی خوب واہ واہ ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اس کو بلا کر اپنے مرض کے بارے میں بتایا۔ اتفاقیہ طور پر اس نے ایسی دعائیں دیں جس سے بادشاہ کو فائدہ پہنچا اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے پاس ایسے لوگوں کی ایک جماعت آئی جو اس جولاہے کو جانتی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ شخص ایک جولاہا ہے، یہ کچھ نہیں جانتا۔ سلطان نے کہا کہ اس شخص کے ہاتھ سے مجھے صحت ہوئی ہے، اور فلاں عورت کو بھی اسی کے ہاتھ سے صحت ہوئی۔ یہ میرا تجربہ ہے، اس کے خلاف میں تمہاری کوئی بھی بات تسلیم نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا، ہم تجربہ کرانے کے لیے اس کے سامنے مسائل رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا کر لو۔ انہوں نے کچھ سوالات تجویز کرائے۔ اس کے لیے اس جولاہے نے کہا، اگر میں ان مسائل کے جوابات تمہارے سامنے بیان کروں تو تم جواب نہیں سمجھ پاؤ گے، کیونکہ جوابات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ خود طبیب ہے۔ لیکن اگر تمہیں تجربہ کرنا ہی ہے تو اس طرح سے کرو، کیا تمہارے ہاں کوئی بڑا شفا خانہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ہے۔ پھر اس جولاہے نے کہا کہ ان میں سے ایسے بیمار لاؤ جو مدت سے بیمار پڑے ہوئے ہوں، میں ان کا علاج کروں گا، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے کہ سب کے سب چند دن میں عافیت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس علاج کے بعد کیا میری قابلیت میں کوئی شک رہ جائے گا؟ تو لوگوں نے کہا، نہیں۔ چنانچہ سب شفا خانے کے دروازے پر داخل ہو گئے۔ اس نے لوگوں سے کہا، تم سب یہاں بیٹھو، میرے ساتھ اندر کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ صرف ایک شفا خانے کا افسر تھا، اور وہ اندر داخل ہوئے۔ اس جولاہے نے اس افسر سے کہا کہ جو کچھ میں عمل کروں گا، تو نے کسی کے سامنے کچھ نہیں کہنا۔ اگر تو نے کسی کے سامنے اس کا اظہار کیا تو میں تجھے پھانسی دلاؤں گا، اور اگر تو خاموش رہا تو میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ اس افسر نے کہا، میں خاموش رہوں گا، اور افسر سے حلف لے لیا گیا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تیرے پاس شفا خانے میں تیل موجود ہے؟ اس افسر نے کہا، ہاں ہے۔ اس نے کہا، جاؤ تیل لے کر آؤ، اور بہت سارا تیل لے کر آیا۔ پھر اس جولاہے نے اس تیل کے نیچے آگ جلا دی۔ جب تیل خوب جوش مارنے لگا تو اس نے مریضوں کی جماعت کو آواز دی۔ ان میں سے ایک مریض سے کہا، تیری بیماری صرف اسی سے دفع ہو سکتی ہے کہ تو اس گرم تیل میں بیٹھ جا۔ مریض اللہ کو یاد کرنے لگا، اے اللہ، تو ہی مددگار ہے۔ حکیم جی نے کہا، تجھے یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس مریض نے کہا، مجھے تو شفا ہو چکی تھی، بس معمولی سا سر میں درد تھا۔ حکیم جی نے کہا، پھر تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جب اچھا ہو گیا ہے تو تجھے گھر جانا چاہیے۔ اس مریض نے کہا، بس یوں ہی، کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ حکیم نے کہا، تو چلا جا اور لوگوں سے کہتے جانا کہ میں تندرست ہو گیا ہوں۔ وہ یہاں سے نکل بھاگا اور لوگوں سے کہتا گیا کہ میں شفا یاب ہو چکا ہوں۔ پھر دوسرے مریض کا نمبر آیا۔ اس سے بھی ایسا ہی کہا گیا، تیری بیماری صرف اسی سے دور ہو سکتی ہے کہ تو اس دیگ میں بیٹھ جا۔ اس نے کہا، اللہ اللہ، جی میں تو تندرست ہو گیا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا، اس میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اس نے کہا، میں تو آج شام کو اپنی واپسی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حکیم جی نے کہا، اگر تجھے شفا ہو چکی ہے تو چلا جا اور لوگوں سے کہتا جا کہ میں اب اچھا ہو گیا ہوں۔ اور اس طرح یہ بھی نکل بھاگا۔
اور لوگوں سے کہتا گیا کہ حکیم صاحب کی برکت سے مجھے صحت ہو چکی ہے۔ یہ حال سب کا ہوا یہاں تک کہ سب حکیم کا شکر ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے اور بھاگتے چلے گئے، اور حکیم کی شہرت کافی زیادہ ہو گئی اور مخالفین شرمندہ ہوئے۔ مزید اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرا یوٹیوب چینل کنول انفو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔